الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان سے میری مراد نور رمضان ٹرانسمیشن میں میرے تمام سامعین و حاضرین کو تہہ دل سے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ذات، جیسا کہ آج رمضان 14 رمضان المبارک کی نشریات ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز کل 15 رمضان میں ہماری خصوصی پروگرام ہوگا یوم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی رائے اور کمنٹ کا میں بڑے شکر گزار ہوں۔ آپ گاہ بگاہ ہمیں کمنٹ سے بتاتے رہتے ہیں، ہمیں آگاہی کا موقع دیتے ہیں ہم کہاں کا درستی کر سکیں۔ جیسا کہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوتا ہے، میں دعوت دیتا ہوں قاری علی اصغر صاحب سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين، سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سبحان اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله سبحان اللہ۔ أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ کا سب بہت خوب۔ میرے دائیں جانب جناب استاد محترم قاری شفیق الرحمان صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے خصوصی مہمان اتواں جناب اسنین کیانی صاحب کو میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرحبا مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سما ہے، بھائیوں بہنوں سب نیکیاں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیاں پر نیکیاں، پڑھ کے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خود کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد میں، کم ہے زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان کا یہ سب فیضان ہے، روز در روز جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روز در روز جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے،
وہ جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ اتار کا ارمان ہے، مدتوں سے دل میں اتار کا یہ ارمان ہے۔ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حسنین جانی صاحب کو کہ نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا کام تیرے قدموں کا، اتنا مانوس ہوا کام تیرے قدموں کا، قدموں کا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل
گزر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سامع بھائی بہت خوب کیا بات ہے جیسا کہ پچھلے 2 دن سے قاری صاحب ہم اپنے عنوان کو لے کے چل رہے تھے آج اس کی تیسری کڑی ہے اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا خوف خدا دیکھنا ہے خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے دیکھیں کیا ہے کہ رمضان کی برکتیں کہ انسان کس طرح خود کو صبر کی رکھتا ہے پھر کئی سب کیا فرمانا چاہیں گے جو پچھلے دن سے لوگ ہمارا عنوان چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عائشہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ ہم پچھلے 2 دن سے تقریباً خوف خدا یا اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ وہ پچھلے 2 دن سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو 4 منزلیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 4 منزلیں ہیں جن کو پا کر حاصل کر کے جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں پہلے ہم نے کل اور پرسوں 2 دن میں ہم نے 2 منزلوں کے بارے میں میں نے بیان کیا پہلی منزل جو تھی وہ ایمان کی منزل تھی کہ سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان جب آ جائے تو پھر اس کے بعد خوف الہی ہے خوف خدا ہے دوسری منزل جو ہے وہ خوف خدا ہے اور خوف خدا کے بعد تیسری منزل جو ہے وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر وسیلہ ہے تیسری منزل جو ہے وہ وسیلہ ہے تو آج ہم وسیلے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا میں وسیلہ کیا ہے وسیلہ ایک نام ہے کہ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے دنیا میں کوئی کام بغیر سبب کے بغیر ذریعے کے بغیر وسیلے کے وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا اب دیکھیں اللہ رب العالمین چاہے تو
बग़ैर वसीले के अपनी कुदरत से हमें खाना दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। हर काम हमारे हो सकते हैं बग़ैर किसी वसाइल के। अल्लाह ताला कादिर है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर उसकी शान है। और आपने पढ़ा भी होगा कि बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल तक बनी इसराइल पर अल्लाह ने खाना जो है वो नाज़िल फरमाया, मनो सलवा जो उतारा है। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, कि उस कौम पर अल्लाह ने मन्नो सलवा को नाज़िल फरमाया। बिल्कुल ऐसे। वो शहद का हलवा या भुने हुए बटेर, बिल्कुल वो अल्लाह ने उन पर नाज़िल किया। और 40 साल तक वो कौम उस मनो सलवा को खाती रही। बिल्कुल। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, जब आपके हवारियों ने आपसे ये कहा, ये इल्तिजा की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आसमान से हम पर खाना नाज़िल फरमाए, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए। तो जब नबी के हाथ उठ जाते हैं तो फिर नबी की दुआ को रब कायनात शर्फ कबूलियत अता फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ उठाए और अर्ज़ किया, या रब्बे ज़ुल जलाल रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदा, कि अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल फरमा, दस्तरखान नाज़िल फरमा कि वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन बन जाए। सुभान। तो जिस दिन आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए खाना नाजिल हो, वो दिन खुशी का दिन होता है। तो आप ज़रा सोचें, जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन कितना मुक़द्दस और कितना खुशी वाला दिन होगा। इसलिए उस दिन को खुशी मनाने का हुक्म है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, हम उस मौजू को रबीउल शरीफ के हवाले से जब बात होगी फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं वसीले की तरफ बात कर रहा था, वसीले की। तो रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने आसमान से जो है वो खाना नाज़िल फरमा दिया। अब आप देखें कि रोटी का एक रोटी के लिए इंसान को कितनी जो है वो वसीलों की ज़रूरत होती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फलयंजुर इंसान इला तआमी अन्ना सबबनल मा सब्बा, कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे कि हमने आसमान से जो पानी बरसाया, बारिश नाज़िल फरमाई, पानी नाज़िल फरमाया, और फिर ज़मीन को गोडी की तरह कर दिया, नरम कर दिया। फिर जो है उसमें खुराक तुम्हारे लिए पैदा कर दी, अंगूर, मेवे, बाग, जी खेतियाँ, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए इससे फ़ायदा होता है। तो एक रोटी के लिए कितनी जो है वो वसीले की ज़रूरत होती है। आप देखें कि पहले ज़मीन की खुदाई होती है, पहले तो बैल होते थे, आजकल मशीनी दौर है, ट्रैक्टर से हम हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलता है उस पर, फिर बीज बोया जाता है, आसमान से पानी अल्लाह पाक नाज़िल फरमाता है, बारिश, फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर वो बीज ज़मीन से निकलता है, फिर वो एक मुकम्मल जो है पौधा बनता है, फिर उसमें से वो खुराक निकलती है। क्या फिर हम उसको आटा पीसते हैं, फिर आटा पीस कर गूंथते हैं, गूंथ कर फिर आग जलाया जाता है, फिर तवा रखा जाता है, फिर उसको पका के अब रोटी पक के सामने आ गई है। लेकिन अब क्या बंदा कहे ना कि रोटी को मेरे मुंह में आ जाए, तो नहीं आएगी जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं। तोड़ के निवाला बना के मुंह में डालेंगे तो फिर दांत पीसेंगे, उसको सिंगल मशीन की तरह दांत चलते हैं, फिर उसको पीसेंगे, फिर वो अंदर जाएगी। तो ये सारे एक वसाइल हैं, एक वसीला है। तो वसीला जो है, इसके बगैर कोई काम जो है वो किसी सूरत में दुनिया में नहीं हो सकता है। और देखिए, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की पैदा होता है तो ये भी एक वसीला है अल्लाह ताला का। वसीले के ज़रिए से अल्लाह चाहे तो बग़ैर मर्द औरत के मिलाप के अल्लाह बच्चे भी दे सकता है, बच्चा भी अता फरमा सकता है। और देखें कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
بن باپ کے پیدا فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کی کوکھ سے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، تو چاہے تو وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب جو بنایا ہے، اس دنیا کو، اس دنیا میں عالم اسباب کو پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے۔ یہ قدرت ہے کہ وہ چاہے تو یہ سارا کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو عالم اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ عالم اسباب ہے، اس میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وسیلہ ہم تلاش کریں گے، وسیلہ ہم پکڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ سارے کام جو ہے اسی طرح۔ اب وسیلہ کس کا ہونا چاہیے؟ تو وسیلہ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 4 گروہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 4 گروہ ہیں کہ جن کا وسیلہ تم پکڑ لو، جن کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کر لو، ان کا وسیلہ پکڑو گے تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے نبیوں کا گروہ ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے۔ یہ 4 گروہ ہیں کہ جن کا وسیلہ جب انسان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز جو ہے وہ جو اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا وسیلہ جو ہے یہ لینا چاہیے۔ اللہ والوں کا وسیلہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہمیں۔ اور دیکھیے جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، چاہے وہ مادر ذات ولی کیوں نہ ہوں، تو جب دنیا میں آئے تو پھر انہوں نے بھی وسیلہ پکڑا ہے، کسی شیخ کا، کسی مرشد کو اپنا جو ہے وہ بنایا ہے، دامن تھاما ہے ان کا، تو پھر جا کے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہنشاہ ولایت ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، جن کا یہ فرمان ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو یہ شہنشاہ جو ہے وہ اولیاء ہیں، تو وہ بھی جب مادر ذات ولی ہیں، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو ولایت کا تاج ان کے سر پہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مرشد کا دامن پکڑا۔ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے، ان کے دامن کو پکڑا تو پھر جا کے یہ مقام جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اجمیری، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف والے، وہ بھی بڑے مادر ذات ولی تھے، کمال کے ولی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بھی وسیلہ جو ہے وہ پکڑا ہے۔ تو وسیلے کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام بھی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی وسیلہ تو نہیں ہونا چاہیے، وسیلے کے بغیر کام، یہ سب پھرے لوگ ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں ان کے اشعار ہیں تو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کو۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کم عقل، تو اس دور دراز اور مشکل راستے پہ تنہا نہ چل کہ ان کا وسیلہ لے، ان کا وسیلہ پکڑ کر چل کہ راستہ بڑا پرخطر ہے، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلنا یہ بغیر وسیلے کے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر مرشد کے جو بندہ چلتا ہے اس راہ پر تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم اس سے حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے یہود و نصارہ، ان کے راستے پر نہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستوں پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دعا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے۔ تو وسیلہ جو ہے اس کے بغیر کوئی، آپ دیکھیں نمازیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دی تھی، 50 نماز
50 نمازیں معراج کی حدیث معراج میں آتا ہے کہ 50 نمازیں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں. جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ تو 50 نمازیں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی. واپس آئیے، پھر گئے، پھر آئے، پھر 5 رہ گئے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو نبی جو ہے معاذ اللہ مر گئے، مٹی ہو گئے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں بھی جب جاتے ہیں تو پھر مسجد اقصیٰ میں بھی آپ پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہیں. اور پھر جب آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جاتے ہیں تو چھٹے آسمان پر بھی ملاقات ہوتی ہے. تو یہ وسیلہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. اب جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کو نہ پڑھے، وہ 50 نمازیں پڑھے. کیونکہ 50 نمازیں کم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس گئے، آپ کے کہنے پر واپس گئے، اور پھر تشریف لائے، پھر واپس، اور 50 سے 5 رہ گئے. تو یہ وسیلہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور وسیلہ جب ہم کسی اللہ والے کا لیتے ہیں، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں، تو پھر دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. لیکن وہ آپ تشریف ہوئی، خطا ہوئی آپ سے، اور آپ کو زمین پر اتارا گیا. تو عرصہ دراز روتے رہے، اور پھر آخر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ زبان پر آئے کہ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیارے آدم، تو میرے محبوب کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں، تو کیسے جانتا ہے؟ عرض کیا مولا کائنات، جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے جنت کے جہاں بھی دیکھا، تو عرش کے پائے کو دیکھا تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا. میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، ان کے پتوں کو دیکھا، ان پتوں پر بھی تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام ہے. میں نے حور و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں پر تیرا نام لکھا دیکھا، اور ساتھ اس وہ نام لکھا دیکھا. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو اللہ تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے وہ تیرا محبوب ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا. تو خطائیں معاف کرانے کا جو ہے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ جاؤ کا میرے محبوب کے بارگاہ میں حاضری دو، فاستغفر اللہ، پھر وہاں میں اللہ سے دعا مانگو، اور واستغفر لهم الرسول، پھر میرا محبوب بھی تمہارے لیے دعا کرے، میرا محبوب تمہاری شفاعت کے لیے دعا کرے، تو پھر اللہ کو تم بخشنے والا پاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ وسیلہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان ایک تو صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے. اللہ والوں کا وسیلہ جب ہم لیتے ہیں، اللہ والوں کے دامن کے ساتھ جب ہم وابستہ ہوتے ہیں، تو پھر راہ مستقیم جو ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بالکل بھائی صاحب، وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، ایمان ہمارا میں خدا نے پیدا کیا. وسیلہ ہماری ماں کی گود ہی ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کو بھی نہ مانے تو وسیلہ ایسا چیز ہوتی ہے سارا جس سے کام ہوتا ہے. میں بالکل دنیا کا نظام اسی طرح. 3-4 دن سے میرے دل پہ ایک بات تھی، میں بولنا چاہ رہا تھا، بول نہیں پا رہا ہوں، کہ آج کل کی جو حالات ہیں، جس طرح اصل جو میں مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت، کہ ایک یہودی معلوم جس نے پہلے آپ کا خاکہ شائع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا، ہم نے اس ٹائم اس کو خاموش نہیں کرایا،
اب پھر اس نے پہلے رمضان، میں نے اس کو دیکھا کچھ دن پہلے اس کا ٹویٹ تھا رمضان کے بارے میں، اس نے رمضان کی اسلام کے بارے میں بولا، اور کچھ دن پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کیا کری سر، ہم اگر یہی ہم پہلی بار ہی ان کو اگر ان کے کوئی ایکشن ایسا لیتے، پہلی بار ان کے سفیر کو بھیج دیتے یا کوئی ان کو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے تو آج اتنا موقع ملتا اگلے بندے کو۔ دیکھیے یہی تو ہماری بد نصیبی ہے کہ یہود و نصارہ ہر بار ہر طرف سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور حضور عاقب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی۔ ہم صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں ہماری سیٹ ختم نہ ہو جائے۔ بالکل ہمارا جو ہے یہ ایک دھندا گورکھ دھندا ہے جو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم تو ملک کو لوٹ رہے ہیں نا، بالکل ہم اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پہلے دن سے ہی اگر یہ حکمران ہمارے اس بات پر ڈٹ جاتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر آج اس بے ایمان کا، اس خنزیر کا منہ جو ہے دوبارہ نہ کھلتا۔ بالکل اس خنزیر نے دوبارہ منہ کھولا، اس لیے کھولا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان تو خاموش بالکل خاموش ہے، ہے، وہ تو اپنے آپ وہ میں بغیرت مگن ہے، جتنا بکواس ہی نہ کرتا۔ وہ بکواس ہی نہ کرتا ہے اتنے۔ لیکن بابا خاتم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹھیک کہہ کر گئے ہیں کہ اٹھو نکلو کہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، ہم نے ناموس رسالت کے لیے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ وہی تو ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے نکلنا ہوگا، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت پر ہمیں پہرا دینا ہوگا۔ یہ جان تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ جان اسی لیے تو ہمیں دی گئی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنی جانوں کو پرواہ نہ کی۔ وہ ایک صحابی تھے، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ مسلمہ کذاب نے وہ گرفتار کیا جب انہیں، تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو سنا ہی نہیں، میں تو سنتا ہی نہیں، اونچا سن لوں۔ کیا تم نے کہا؟ مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے پھر کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو 3 بار یہی سوال و جواب ہوئے، تنگ آ کر اس نے پہلے آپ کی بازو کاٹا، ٹانگیں پاؤں کاٹے، بازو کاٹا، جسم کے مختلف حصوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر بھی ان کی زبان پر صرف یہی تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن زبان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیچھے نہیں کیا، سب کچھ اپنی جان دے کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو کسی لالچ کسی دھمکی میں نہیں آئے۔ ہم تو لالچ میں آ کر اپنا ایمان گنوا دیتے ہیں نا، ہمیں تو کرسی عزیز ہے، ہمیں تو اپنی حکمرانی عزیز ہے، ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پھر ہماری زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی اب پھر کوئی ماں غازی ممتاز حسین قادری یا غازی عالم دین پیدا کرے اور اس بغیرت انسان کا سر قلم کر دے انشاءاللہ۔ وقت آنے والا ہے۔ میں آخر میں حسنین بھائی کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں، ناز شریف کی لفظ کا اسے دعا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اترے جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر
بدخواہ دیے جاتی ہیں اور ہوائیں بدخواہ سوئے بدخواہ لیے جاتی ہیں ہوائیں بدخواہ بوہے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات تیرا ساتھ دیا ہے بہت خواہش ذات تیرا ساتھ دیا ہے بہت اب جہاں میرے محمد ہے وہاں جانے دے اب جہاں میرے محمد ہے وہاں جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیسے دعا فرمائیے رکھتا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد